محمد برادہ کی کہانی قسطوں میں حیات، انگریزی سے ترجمہ عطا صدیقی۔ ہم دیر سے جاگے اور بستر میں پڑے پڑے جماہیاں لیتے رہے۔ یوں لگتا تھا جیسے ہڈیوں کا جوڑ الگ ہو جائے گا۔ یہ نظر آ رہا تھا کہ آج کا دن بھی پچھلے گزرے ہوئے دنوں ہی کی طرح گزرے گا۔ ہم نے اپنا سر چوبی سرہانے پر ٹکا دیا۔ ہماری نظر دھندلی ہو رہی تھی اور بلا شبہ ہمارا چہرہ بھی پیلا پڑا ہوا تھا۔ ہم ڈاکٹر سے اس سلسلے میں رجوع کر چکے تھے۔ اس سے اپنی شکایت کہی تھی، جس پر اس نے سیانوں کی طرح سر ہلا کر کہا تھا، تم اکیلے نہیں ہو، تمہاری طرح کے وہ تمام افراد جو غور و فکر میں مبتلا رہتے ہیں اور خواب دیکھتے رہتے ہیں اور حال سے مطمئن نہیں ہوتے، اسی مرض کا شکار ہوتے ہیں۔ ہمیں یاد آیا ایسا ہی جواب کسی ڈاکٹر نے، غالباً ہمارے ہی ڈاکٹر نے، ہمارے ایک دوست کو بھی دیا تھا جو اس کے پاس بدہضمی اور سینے کی جلن کی شکایت لے کر گیا تھا۔ کوئی علاج بھی ہے ڈاکٹر؟ میں تم کو چند گولیاں دے دیتا ہوں جن سے تمہیں افاقہ ہوگا، لیکن زیادہ خوش فہمی میں مت پڑنا۔ ہر صبح جیسے ہی آنکھ کھلے ذہن پر زور دے کر کوئی ایسا دلچسپ قصہ یاد کرنا جس سے تم بانچھیں پھاڑ کر مسکرا سکو، اور پھر بستر سے کودنا اور بلند آواز سے گانا۔ ایسے موقع پر بے سری آواز بھی چلے گی۔ ہم نے ڈاکٹر کے مشورے پر عمل کرنے کے ارادے سے اپنی یادداشت کے کونے خدروں میں کسی ایسے قصے کو تلاشا جو ہمیں ایک دم لوٹ پوٹ ہو جانے پر مجبور کر دے۔ ہماری ایک ولایتی پڑوسن اکثر و بیشتر خوش وقتی کے لیے ٹیکسی پکڑ لیتی تھی، حالانکہ خود اس کے پاس کار تھی۔ سیر سپاٹے کے بعد جب ٹیکسی بلڈنگ کے دروازے پر رکتی تو وہ یہ ظاہر کرتی کہ پیسے تو گھر ہی پر رہ گئے، پھر وہ اتر کر پیسے لینے بلڈنگ میں چلی جاتی اور اوپر جا کر غائب ہو جاتی، اور وہ بیچارہ ٹیکسی والا ہارن بجاتا رہتا۔ بلڈنگ والے جھانک جھانک کر دیکھتے کہ اسے کیا ہو گیا۔ عورت کا گھر معلوم نہ ہونے کی وجہ سے وہ ٹاپتا رہ جاتا اور بک جھک کر چل دیتا، اور وہ عورت اپنے کمرے میں ہنس ہنس کر دوہری ہو جاتی۔ اس قصے کا یاد آنا تھا کہ ہم خوب ہی ہنسے اور دل ہی دل میں اپنی اس ہوشیار پڑوسن کے ممنون ہوئے۔ پھر ہم اپنے بستر سے کودے اور گاتے ہوئے اپنی طویل تعطیل کا ایک نیا دن شروع کیا۔ اپنے بھرے پورے کتب خانے میں ہم دیر تک بے مقصد ٹہلتے رہے۔ ہم نے دیکھا کہ اس میں بیشتر کتابیں وہ ہیں جنہیں ہم نے بات کے لیے اٹھا رکھا تھا کہ جب فرصت ملے گی تو ان کا مطالعہ کیا جائے گا۔ ہمارا ہاتھ ایک سرخ جلد کی طرف بڑھ گیا جس کا مصنف 40 برس قبل مراکش کے مدینۃ الاحمر میں رہتا تھا۔ وہ کتاب محمد ابن عبداللہ الموقت کی سفرنامہ مراکش عرف افعال شنیعہ کا عصری عکس المعروف بتارک سنت کے خلاف تیغ بے نیام تھی۔ پھر شیخ عبد الہادی نے ارشاد کیا، جس نے سوال کیا اور جس سے سوال کیا گیا، ہر دو فرد 10ویں صدی کے لوگوں میں سے تھے۔ اب ذرا ہمارے اس زمانے کو قیاس کرو جو مثل ایک طویل شب مظلمہ کے ہے کہ بات کتنی نہ بڑھ چکی ہوگی۔ سرداران قوم کو لو تو انہوں نے رعیت کو ظلم کے سوا کیا دیا؟ گوشت انہوں نے نوچ لیا اور خون پی کر ہڈیوں کا گودا تک وہ چوس گئے اور دماغ چٹ کر گئے، اور رعیت کے لیے دنیا چھوڑی نہ دین۔ متاع دنیا کو لو تو انہوں نے سب کچھ سمیٹ لیا، کچھ نہ چھوڑا، اور دین کی پوچھو تو ان کا منہ اس سے موڑا۔ یہ سب ہمارے مشاہدے کی باتیں ہیں، فقط باتیں ہی باتیں نہیں۔ ابو زید نے سوال کیا، اللہ آپ کو توفیق دے، کیا ایسے دیار میں قیام کرنا جائز ہے جہاں کوئی منکرات کی نہیں کرنے پر قادر نہ ہو؟ ذہن کو مطالعے سے کوئی سکون نہیں ملتا، قدیم جدید نظر آتا ہے اور جدید قدیم، مگر دماغ اس کے ناممکن ہونے پر احتجاج کرتا ہے۔ وہ یہ مان کر ہی نہیں دیتا کہ سورج نور سے آ رہی ہے۔ ہم نے خود سے کہا کہ شاید اس کا سبب بیزاری، تعلقات کی طوالت، گہرے رموز کا افشا، التباسات کی اصلیت کا کھل جانا، خوابوں کا بکھر جانا، آئندہ سے لگاؤ اور حال سے بے نیازی ہو۔ ہم کو چاہیے کہ نفس کو صبر کا خوگر بنائیں اور بار بار دہرائے جانے والے معمولات کے ساتھ لمحہ موجود کو بالتفصیل گزاریں۔ کھانے پر ہمارے مہمان ہمارے ایک عزیز تھے جو 60 کے پیٹے میں تھے۔ انہوں نے اوائل عمر ہی میں قرآن حفظ کر لیا تھا، اس کے ایک ایک لفظ سے واقف تھے اور آخر کو مؤذن ہو گئے تھے۔ 1 برس قبل جب ان کی اہلیہ نے وفات پائی تو انہوں نے اپنی ایک اور عزیزہ کو عقد کے لیے منتخب کر لیا کہ مؤذن کو مجرد رہنے کی اجازت نہیں، مگر انہوں نے یہ بہتر سمجھا کہ یہ فریضہ وہ حج سے واپسی کے بعد ادا کریں۔ ان کی غیر موجودگی میں خدائی فوجداروں نے مداخلت کی اور اس خاتون کا نکاح کسی اور سے کروا دیا، چنانچہ وہ اب بھی رشتے کی تلاش میں تھے۔ الحمدللہ کہ تم خیر سے ہو، اور کیا حال ہیں؟ کاروبار کیسا چل رہا ہے؟ ٹھیک ٹھاک؟
ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، اور صاحبزادے کس حال میں ہیں، کام میں دل لگاتے ہیں، انہی سے پوچھئے، خود بتائیں گے۔ ہمیں تو کامچور دکھائی پڑتے ہیں۔ بڑے شرم کی بات ہے بیٹا، کاش تم اپنے چچا عبد الرحمن کے نقش قدم پر چلتے۔ ان کے الفاظ نے گویا ہمارے ذہن میں کسی بھولی بسری یاد کو بیدار کر دیا۔ ہم نے پوچھا، وہی جو غرق ہو کر مرے تھے؟ ہاں، اور شہید بھی کہلائے تھے۔ جان لو کہ حدیث شریف کی روح سے 3 قسم کے مردے شہید کا درجہ رکھتے ہیں، وہ جو آگ میں جل کر مرے، وہ جو پانی میں غرق ہوئے، اور وہ جو کسی دیوار کے نیچے دب گئے۔ اب ان کا روح سخن صاحبزادے کی طرف ہو گیا۔ وہ ہر نوع اور ہر قسم کی ہدایتیں اور نصیحتیں سننے کا عادی تھا، اس لیے اس نے ذرا بھی ناگواری ظاہر نہیں کی۔ تمہارا چچا عبد الرحمن ابھی 18 برس کا تھا، جملہ علوم میں طاق ہو چکا تھا۔ مسکراتے ہوئے صاحبزادے نے قطع کلام کیا، میں تو ابھی 17 برس کا بھی نہیں ہوا۔ ہم نے مناسب طور پر اسے سرزنش کی، تمہارا کھوپڑا گدھے کے سر سے بھی زیادہ خالی ہے، جو ہم کہیں اسے گرہ میں باندھ رکھو، مستقبل تمہارا ہے، ہماری نصیحتوں پر عمل نہیں کرو گے تو آپ بھگتو گے۔ تمہارا کیا خیال ہے، روزی کمانا کچھ آسان کام ہے؟ کچھ کے سروں پر ٹیکا ہوتا ہے تو دوسروں کے سروں پر کام کا سربند۔ حاجی صاحب نے اپنی بات جاری رکھی، عبد الرحمن، اللہ اسے اپنے جوار رحمت میں جگہ دے، جملہ علوم میں طاق تھا، اس کی خطاطی ازہر دیدہ زیب تھی، محکمہ مالیات میں ملازم تھا اور کم عمری ہی سے جبہ اور عمامہ پہنتا تھا، مشاق پیراک اور ماہر شہسوار تھا۔ ایک مرتبہ ایک فقیہ جو سوس سے ہماری ملاقات کو آئے تھے، اس سے مل کر اس کی علمیت اور ذہانت سے بہت متاثر ہوئے۔ انہوں نے اس خوف سے کہ کہیں اس کو جن و انس کی نظر بد نہ لگ جائے، ایک تعویذ جو حرز البحر اور دافع بلیات کہلاتا ہے لکھ کر دیا کہ اپنے جبے پر پہنے رہے تاکہ بلیات سے محفوظ رہے۔ گفتگو میں اپنی دلچسپی ظاہر کرنے کے لیے گو اوپری ہی صحیح ہم نے کہا، اور اس تعویذ کے ہوتے ہوئے وہ غرق ہو گئے؟ مشیت الہی۔ وہ رباط سے سالے آ رہا تھا، وادی ابو رقرق اس نے کشتی سے عبور کی تھی، پھر اس نے عمامہ اتار کر وضو کیا، ظہر کی نماز ادا کی، پھر وہاں سے روانہ ہو کر ابھی 20 قدم گیا ہوگا کہ اس کا پیرنے کو جی چاہا، بس وہ اسی مقام کو لوٹا، اپنا لباس اتارا اور پیرنے لگا۔ حسب معمول مسکراتے ہوئے صاحبزادے نے قطع کلام کیا، کیا اس زمانے میں لوگ ننگے ہی پیرتے تھے؟ گو ہم کو یہ سوال معقول معلوم ہوا، مگر یہ محل کسی اور رد عمل کا متقاضی تھا، چنانچہ ہم نے صاحبزادے کو کھا جانے والی نظروں سے گھورا اور بے بسی کے اظہار میں کف افسوس ملا اور پورا زور لگا دیا کہ کہیں ہماری ہنسی نہ چھوٹ جائے۔ نہیں، وہ لنگر باندھتے تھے۔ اس دن اتفاق سے تعویذ دوسرے جبے میں رہ گیا تھا اور پانی میں اس کی مشاقی ذرا کام نہ آئی، اور سمندر اب تک اس کو دبائے بیٹھا ہے۔ یوں عبد الرحمن تو اپنی جان سے گیا، رہ گئے دونوں جہان کے علم، تو اس میں سراسر نقصان میں ہم رہے۔ ابھی کھانا ختم نہیں ہوا تھا مگر باتیں ختم ہو گئی تھیں۔ ہم اپنے مہمان کو آرام سے نوالا چباتے دیکھتے رہے، سوچتے رہے کہ اب کس موضوع گفتگو میں ان کو لگائیں۔ ہم کو چند واقعات اور ادھر ادھر کی باتیں یاد آئیں جو وہ اس سے پہلے ہمیں کئی مواقع پر سنا چکے تھے، بس یاد دلانے کی دیر تھی کہ وہ شروع ہو جاتے۔ مثلاً ہم کہہ سکتے تھے کہ اگلے وقتوں کے لوگ جب یہ نعرہ لگاتے تھے کہ عزت اور دولت سب مولائے عبدالعزیز کی، تو واللہ دل سے لگاتے تھے۔ ان کے لیے اتنا اشارہ کافی تھا۔ وہ سلطان مولائے عبدالعزیز اور آس پاس کے قبائل کی جنگ و جدال کے واقعات سلسلہ وار سنانا شروع کر دیتے، یہاں تک کہ فرانسیسیوں کے ورود تک پہنچ جاتے۔ تاہم یہ سوچتے ہوئے کہ یہ گفتگو اکتا دے گی، ہم نے مناسب سمجھا کہ خود انہی کے بارے میں بات چھیڑی جائے۔ اذان دینے اور نماز پڑھنے کے علاوہ باقی وقت کیوں کر گزرتا ہے؟ حرمین شریفین سے واپسی کے بعد حشیش انہوں نے ترک کر دی تھی اور نئی اہلیہ کا بھی دور دور پتہ نہیں تھا۔ آخر پھر وقت کس طرح کٹتا ہے؟ کیا وہ خود کو چلتی پھرتی لاش تصور کرتے ہیں؟ بظاہر اپنے ارد گرد کی دنیا سے ان کا تعلق بہت محدود تھا۔ وہ بس ادھر ادھر کی باتیں سنا کر اپنی حاشیہ آرائی کے ساتھ سنا دیا کرتے تھے، اور بات ختم یوں کرتے تھے کہ اللہ نے اختیار یوں تو سب کو دے رکھا ہے، مگر اصل اختیار اسی کا ہے۔ صاحبزادہ کھانے پر ندیدوں کی طرح گرتا ہے، ممکن ہے اس وقت خالی الذہن ہو، مگر وہ آس پاس ہونے والی باتوں پر توجہ دیتا ہے۔ میکانکی انداز میں ہی صحیح، وہ سگریٹ کا مزہ، پڑوس کی لڑکیوں کا تعاقب اور فٹ بال کا چسکا بھی دریافت کر چکا ہے۔ تھوڑے سے استغراق کے بعد وہ گرما کی تعطیلات میں یورپ کے سفر کی خواہش کا اظہار بھی کرتا ہے، چاہے اس کو وہاں پاپیادہ ہی کیوں نہ جانا پڑے، جس سے اس کے سفر کے اخراجات میں اضافہ ہی ہوگا۔ اور ہم بزرگوار اور صاحبزادے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔
ہم ان کے دل میں آنے والے خیالات کا اندازہ لگا رہے ہیں، ارد گرد کی دنیا سے ان کے رشتے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے بعد قیلولہ، اور پھر گھومے پھریں گے، تازہ ہوا کھائیں گے، اور پھر ہم اپنی رفیقہ کو ٹیلی فون کریں گے، کہیں ملیں گے، گپ لگائیں گے، ہماری حرارت بڑھے گی، جبلتیں کھل کھیلیں گی، پھر وہی بیزاری کا دور دورہ ہوگا اور ہم دونوں اپنی اپنی راہ لیں گے۔ پھر ہم اپنے دوستوں کے پاس جائیں گے، دنیا جہان کی باتیں کریں گے، کبھی مدح کریں گے، کبھی ذم، اور یوں اپنے دل کا غبار نکالیں گے۔ مگر جب اپنی بے بسی کی انتہا کا اندازہ ہوگا تو سارا جوش بیٹھ جائے گا۔ ہم پھر سڑکوں پر نکل جائیں گے۔ عورتوں کے مدور اور بھرے بھرے جسموں کی جنبش دیکھ کر ہوس پھر سے سر اٹھائے گی۔ ہم اکثر اپنے متاہل احباب سے پوچھا کرتے ہیں، تو گویا تمہاری اہلیہ اپنی صنف کی قائم مقام ہوتی ہے؟ ہم کو جواب یہ ملتا ہے، ہرگز نہیں۔ بیوی سے محبت رکھنے کے باوجود بیوی والوں سے زیادہ کوئی دوسری عورت کا خواہاں نہیں ہوتا۔ ہم اس عقدے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، عقل کے مطابق توجیہ کرتے ہیں۔ سبب اس کا سراسر اختلاط مرد و زن، پرکشش اشتہارات، میک اپ، اونچی ایڑی کی جوتی اور کیا ہے۔ ہم نے اس کو یہ بتایا تو اس نے سختی سے ٹوکا، سب بکواس، محبت کی مدد سے ہم ہوس کو زیر کر سکتے ہیں، اور محبت ہے کہاں؟ اچھا تو تم بھی اس قسم قنوتی ہو، مجھی کو لو۔ اس کی کہانی بھی عام قسم کی نکلی۔ وہ اسے کسی بوڑھے سے بیانا چاہتے تھے تو اس نے خودکشی کی دھمکی دے دی، اور ان دونوں نے تامرگ ایک دوسرے کا ساتھ نبھانے کے وعدے وعید کیے وغیرہ وغیرہ۔ وہ ہماری بات سمجھا ہی نہیں۔ اس کے سامنے فرائیڈ کا قول دہرانے کا کیا فائدہ؟ میں خود کو اس خیال کا خوگر بنانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہر وصل میں 4 افراد شریک ہوتے ہیں۔ ہم غلو سے کام لیتے ہیں اور وہ لمحہ ہم کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ صرف بلحوثی نہیں جو دہلاتی اور اکساتی ہے، ترغیب تو جرم میں، خودکشی میں، شراب میں اور انقلاب میں بھی ہوتی ہے، مگر یہ دوسری قسمیں ہمیں اتنا نہیں اکساتی کیونکہ ان سے مانوسیت کو کوئی ٹھیس نہیں لگتی۔ اور لکھنا، میں چپ تھا اور وہ جواب دینے پر مائل نہ تھے، بس تسبیح کے دانے گن رہے تھے۔ عبدالباسط نے عرض کیا، میں ہمیشہ سے جانتا آیا ہوں کہ جناب کے مقال میں وہ تاثیر ہے کہ آپ کے روبرو بڑے بڑے لسان گنگ رہ جاتے ہیں اور ان کے دماغ لاجواب۔ آپ اپنے دلاویز ارشادات سے صبح شام ہمارے حوصلے کچھ یوں بلند کرتے ہیں کہ ان ارشادات کے خوشائند نقوش ہمارے نفوس پر ثبت ہو جاتے ہیں۔ ہم نے تو جناب کو مدام اسی حالت میں پایا، پھر اب کیا ہوا؟ شام کو ہمیں پھر وہی احساس ہوا، ہڈیاں بکھری جا رہی ہیں اور ایک دلگیر اداسی بھی طاری ہو گئی۔ اس سے جان چھڑانے کے لیے ہم نے سوچا کہ ڈاکٹر کا وہی معروف نسخہ آزمایا جائے، مگر ہم کو تذبذب ہوا کہ ڈاکٹر نے وقت کا تعین کر دیا تھا، شام نہیں صبح۔ تو کوچا کوچا آوارہ گردی کریں گے اور عوام الناس کے چہروں کو تاڑیں گے، شاید کوئی علاج سوجھ جائے۔ ہم کافی دیر گردش میں رہے، کیفے کھچا کھچ بھرے ہوئے ہیں، بیئر کی بوتلیں چشم زدن میں خالی ہو رہی ہیں، قہقہے گونج رہے ہیں، ہر دم چلتی ہوئی رس نکالنے کی مشینیں کھڑکھڑا رہی ہیں۔ اس کے باوجود ہماری اداسی ہے کہ آڑی کھڑی ہے، جانے کا نام ہی نہیں لیتی۔ کاریں تیز رفتاری سے گزرتی ہیں، بسیں سست اور ٹھسا ٹھس بھری ہوئی ہیں، سینماؤں پر قداور ہیرو اشتہار بنے کھڑے ہیں۔ یوں نظر آتا ہے کہ ہمارے چاروں طرف ہر شخص بھاگا چلا جا رہا ہے۔ جی چاہا ان کو روکنے کے لیے چلائیں، تم بھاگے جا رہے ہو، مگر یہ خیال احمقانہ اور بے جواز سا لگا۔ ہم نے دل سے پوچھا، کسی شے کو ثبات بھی ہے؟ پھر ہم اس حیات کی کہانی قلم بند کرنے کے لیے جو ہم قسطوں میں جیتے ہیں گھر لوٹ آئے۔